دنیا کی مصروف ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ناردرن آئرلینڈ کے مصروف ترین شہر بیلفاسٹ کی یہ ایک مشہور شاہراہ ہے جس کے ارد گرد ہر چیز کے اسٹور موجود ہیں جن میں شیشے کا استعمال کر کے انہیں مزید پرکشش بنایا گیا ہے، پھر چاہے وہ موبائل فونز کے آؤٹ لیٹ ہوں یا گروسری کے چھوٹے بڑے اسٹورز۔ سڑک کے آخر میں گلوب کی شکل کی قد آدم بلڈنگ ہے جس پر لکھے کوئن کیسل کے ہجے سڑک کے دوسرے کونے سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک چھوٹا حصہ پیدل چلنے والے استعمال کرتے ہیں اور دوسرا بڑا حصہ گاڑیوں کے لیے مختص ہے جس کے دوسری طرف پارکنگز، ہوٹلز اور کیسینوز موجود ہیں، اور ان دونوں حصوں کو درمیان میں سے ٹھیلوں کی مسلسل لگی قطار جدا کر رہی ہے۔ ان ٹھیلوں پر کام کرنے والے تیز تیز اپنے ہاتھ چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ساری گلی میں سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ ان ٹھیلوں پر کھڑے کھانے کے انتظار میں مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں۔ وہیں ایک کافی شاپ کے اندر شیشے کے پاس رکھی میز پر کافی کے دو کپ پڑے ہیں جن میں سے ایک کو بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ میز کے اس طرف 28 سالہ نوجوان بیٹھا ہے جو کافی سے زیادہ خوش شکل ہے، لیکن آنکھوں میں موجود تاثر بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس لڑکے نے بالکل عام سی سفید شرٹ نیلی جینس کے ساتھ پہن رکھی ہے۔ بائیں ہاتھ میں ایک عام سی گھڑی ہے جس کی ٹک ٹک اس وقت بھی کافی شاپ کی سرگوشیوں اور باہر لگے بازار کے شور میں گم ہو چکی تھی۔ وہیں میز کی دوسری جانب 27 سالہ لڑکی بیٹھی ہے جو خود کو عام سی صورت کی لڑکی سمجھتی ہے، لیکن وہ عام سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر مشرق اور مغرب دونوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ دیکھنے والا اس کا تعلق کسی ایک خطے سے منسوب نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے مسلسل انہیں رگڑ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے سفید ہاتھ سرخ ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگتی ہے تو کبھی کھڑکی کے پار رواں دواں زندگی کو۔ لڑکے کی آواز نے خاموشی کو توڑا، بے شک وہ ایک خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ آیا تو اس نے ہیلو کہنے کے ساتھ اس کا حال دریافت کیا، اس کے بعد شاید وہ دوسری بات تھی جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، میں عام سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اپنی فیملی، بیوی بچوں کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی یہی چاہتی ہیں۔ جب کچھ دن پہلے میں آپ سے ملا تو آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ ہم دونوں کی شخصیت میں کوئی تصادم نہیں۔ ان سارے دنوں میں اس کے بارے میں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سب انگریزی زبان میں مغربی لب و لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا۔ لیکن شادی صرف ایک کوشش کا نام نہیں، ہدا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے اس پروپوزل کے دوران سامنے والے کی آنکھوں میں کسی طرح کا کوئی جذبہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ یقیناً شادی کے نام پر اس کوشش میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مس ہدا، ہم دونوں اس عمر میں نہیں ہیں کہ ہم شادی کے لیے کسی ایسے جذبے کی تلاش کریں جس کا شاید وجود ہی نہیں۔ چند سال اور ہیں، ہم اپنے 30s تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی ایسے جذبے کی تلاش ہے بھی تو اب تک کی ناکامی سے ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ کچھ دیر اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا اور بولا، تو کیوں نہ ہم پھر کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اب کی بار ہدا صرف دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کی اس بات سے بالکل متفق تھی کہ محبت نامی کوئی جذبہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا تو جو سب اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ پھر بولا، ہو سکتا ہے میں جلد بازی کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچ سکتی ہیں، کچھ دن کا وقت لے لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتی ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ اور پھر خدا نہیں جانتی کہ کیسے، مگر ٹھیک 2 دن بعد وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ بیل جاتی رہی مگر فون اٹھانے کے بجائے اس کی کال کاٹ دی گئی۔ کیوں؟ کیا اسے جواب نہیں چاہیے؟ یا اس نے ارادہ بدل لیا ہے؟ لیکن وہ تو ارادہ بدلنے والوں میں سے نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو مس ہدا،
یہ کہنے کے بعد دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے وہ اسے بات کرنے کا موقع دے رہا ہو۔ خدا نے بغیر تمہید باندھے کہا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، پوچھو۔ آپ مسلم ہیں نا؟ خدا جانتی تھی کہ وہ مسلم ہے، لیکن اس سوال کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے ان ممالک میں بہت سارے مسلمانوں کو حرام کھاتے اور پیتے دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہو۔ بے شک وہ خود بھی کوئی زیادہ عملی مسلمان نہیں تھی، لیکن پہناوے، حرام حلال کے فرق اور مذہبی تہواروں جیسی بہت ساری چیزوں کو وہ اپنائے ہوئی تھی۔ کچھ دیر فون کی دوسری طرف خاموشی کے بعد مختصر جواب دیا گیا، جی، اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہوگی۔ اسے بس اتنی ہی بات کرنی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد پھر کہا گیا، کل میں فری ہوں، تو کیا ہم میرج رجسٹریشن آفس جا سکتے ہیں؟ خدا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر سے اتنی جلد بازی پر گھبرا بھی چکی تھی۔ وہ فون بند کرنے والی ہی تھی جب دوسری جانب سے مصعب کی آواز آئی، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی کال اس لیے نہیں لی کیونکہ میں خود کال کر کے جواب جاننا چاہتا تھا، لیکن 2 دن میں جواب متوقع نہیں تھا، اس لیے اب کی بار آواز میں اس کی ہلکی سی نرمی تھی، اور اس کے ذہن میں اٹھتی ساری منفی سوچیں چھٹ گئی۔ اگر وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا تو وہ یقیناً برا آدمی نہیں تھا۔ اگلے دن 11 بجے کے قریب وہ دونوں سول افیئر بیورو کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور مصعب کے ہاتھ میں میرج سرٹیفکیٹ تھا۔ لڑکیوں کے لیے شادی ہمیشہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، جس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت سی تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں، مگر خدا کے لیے سب کچھ مختلف تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ شادی اتنی آسانی سے بھی ہو سکتی ہے۔ چند یورو فیس کے ساتھ وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے۔ لنچ باہر کرنے کے بعد مصعب اور ہدا دونوں جا کر ہدا کے فلیٹ سے اس کی ضرورت کا سامان لے آئے۔ شام کو ڈنر باہر کرنے کے بعد مصعب اسے بیڈ روم میں چھوڑ کر خود یہ کہتے ہوئے دوسرے روم میں چلا گیا کہ ہمیں اس رشتے کو وقت دینا ہوگا جب تک ہم دونوں اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچنے لگی، کیا میں نے اس شخص سے ملاقات کے چند دن کے اندر شادی کر لی ہے؟ وہ چند دن پہلے اس سے ملا تھا اور اسے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ ہیلو، میرا نام مصعب یوسف ہے اور میں مارکیٹنگ فرم میں کام کرتا ہوں۔ ہائے، میں ہدا ارتضیٰ ہوں اور میں ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوں۔ ہدا کی آنکھوں میں سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ دراصل مصعب اس کی دوست ایما کے ہسبینڈ کو جانتا تھا، جس کی وجہ سے ایما نے بہت ضد کر کے اسے بھیجا کہ اور نہیں تو بس وہ ایک بار جا کے اس سے مل آئے، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ شادی ہوگا یہ وہ تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ شاور لے کر کچن میں آئی تو کھانے کی میز ناشتے کے سامان سے بھری پڑی تھی، اور مصعب ہاتھ میں بیگ لیے آفس کے کپڑوں میں اسٹڈی سے نکل رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ہدا نے ایک لفظ سے جواب دیا، مارننگ۔ اس سارے وقت میں وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتا، بلکہ جب بھی ہدا نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کے چہرے پر موجود ٹھنڈے تاثرات نے ہمیشہ اس کوشش کو ناکام ہی کیا تھا۔ ناشتہ بلا شبہ تجربے کار ہاتھوں کا بنا ہوا تھا۔ کل رات چونکہ وہ زیادہ نہ کھا پائی تھی، اس لیے اب وہ پوری توجہ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مصعب نے کانٹا اور چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا، آپ اسکول کیسے جائیں گی؟ کیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ، اس نے ہاتھ میں پکڑے سلائس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل وہ سب کو ابھی اس شادی کے متعلق بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مصعب کے ساتھ جانے سے منع کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں، مصعب نے ہدا کی طرف دیکھتے ہوئے بات ختم کی تو وہ بولی، نہیں، میں سب ویسے جاؤں گی، آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص معمولی جاب نہیں کرتا۔ اس کے سوٹ پر لگائے گئے پرفیوم، ٹیبل ایٹیکیٹس اور کل رات ہدا کو دیے گئے بینک کارڈ سے اس کی جاب کی اتنی تفصیل تو پتہ چل ہی رہی تھی۔ اور پھر وہ کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو سینٹرل صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔
سر سے سلام کرتی وہ فلیٹ سے باہر آ گئی، لیکن لفٹ تک پہنچتے ہی مصب بھی پیچھے آ چکا تھا۔ کیا یہ میرا انتظار کر رہا تھا؟ لیکن میں نے تو اسے منع کر دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ دراصل سب وے اسٹیشن یہاں سے 5 منٹ کی واک پر تھا، اس لیے اس نے ساتھ چلتے ہوئے شوہر سے پوچھنا ضروری سمجھا، کیا آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاں، مصب نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ 2 منٹ پہلے ہی اس سے بات کرنے کی کوشش میں ضائع کر چکی تھی، اور کل رات نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اسے نیند بھی لیٹ آئی تھی، اس لیے صبح بھی پورے ٹائم پر نکلی۔ اب اسے جلدی کرنا تھا، وگرنہ اگر یہ روٹ چھوٹتا تو اگلا 20 منٹ بعد ہی آتا۔ جب اس نے مصب کو اسی رفتار سے چلتے فون پر مصروف پایا تو اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ خدا کو اپنا ہاتھ پکڑتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کے کنارے ذرا سی اٹھے تھے، البتہ آنکھوں میں اب بھی کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیشن کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور مصب کو اپنا کچھ دن پہلے کا کیا گیا فیصلہ درست لگا۔ صحیح وقت پر پہنچنے پر خدا نے شکر کا لفظ ادا کیا، اور جو وہ اتنے دنوں میں اس کے سامنے اردو کا ایک ہی لفظ بولی تھی، ورنہ وہ دونوں عادتاً انگلش کا ہی استعمال کرتے تھے۔ ٹرین آنے پر دونوں آگے پیچھے اس میں سوار ہوئے۔ مصب کا ہاتھ اب بھی خدا کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جب دونوں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو خدا کو احساس ہوا کہ وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، تو اس نے سوری کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ 15 منٹ بعد جب وہ اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر اترنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کو بھی ساتھ کھڑے ہوتے پایا۔ خدا ایک بار پھر بائے کہتی ہوئے باہر کی طرف چل پڑی، اور مصب وہ اسٹیشن کے باہر کھڑا اپنے سیکرٹری کو فون ملا رہا تھا۔ یارک گیٹ اسٹیشن باہر، اوکے، 5 منٹ میں پہنچو۔ خدا نے مڑتے ہوئے دیکھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ ایک عجیب انداز میں خدا کا دل دھڑکنے لگا۔ اسکول کی جاب آفس جاب سے مشکل تھی، لیکن نسبتاً اچھے پیکج اور رہائش کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب ملنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے اسے جاب ملنے کی زیادہ امید بھی نہ تھی۔ لیکن اسے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے نام کا اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھا۔ شروع کے کچھ عرصہ اسے یہ کام انتہائی مشکل لگا تھا، کیونکہ وہ ایک ایلیمنٹری اسکول تھا تو طلبہ کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، اور یہ عمر ہی تو انسان کا مستقبل بناتی ہے یا پھر بگاڑتی ہے۔ اس لیے جاب اس کے لیے اصل میں کام کم اور پریشر زیادہ تھا۔ یہ اس کی جاب کا چوتھا سال تھا، اور پچھلے 4 سال میں اس نے جاب کے حوالے سے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو چھوڑ نہیں پائی، کیونکہ اگرچہ ان بچوں نے اسے تنگ کیا تھا، لیکن اس کی زندگی کے بہت سے خلا کو بھی پر کیا تھا۔ اگر بچے اس کے لیے کسی تنگی کا باعث بنے تھے تو وہی بچے اس کے لیے آسانی بھی لائے تھے۔ بہت سارے موقع ایسے آئے تھے کہ جاب چھوڑنا ہی آخری حل رہ جاتا، لیکن پھر بھی اس نے ان ساری مصیبتوں کا سامنا کیا تھا۔ 4 بجے جب وہ آخری کلاس ختم کر کے نکلی تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چھتری کو کھولتی ہوئی اسٹیشن کی طرف چل دی۔ سارے راستے وہ اس نئے بننے والے رشتے کے بارے میں سوچتی آئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ مصب ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اسے بھی سب کچھ بھول کر ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلوبہ اسٹیشن پہنچنے تک اس نے سوچ لیا کہ وہ ڈنر میں کیا بنائے گی، اس لیے سامان لینے کے لیے گروسری اسٹور کا رخ کیا۔ سبزیاں لیتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا تاکہ مصب سے پوچھ لے کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے، لیکن پھر اس کی مصروفیت کا خیال آتے ہی اس نے فون واپس رکھ لیا۔ وہ 7 بجے گھر آیا تو ہدا کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ گڈ ایوننگ، وہ اسے وش کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ وہ سبزیوں کو فرائی کر رہی تھی، پھر اس نے ہری مرچ نکالی اور ساتھ ہی تھوڑی سی کالی مرچ بھی۔ پھر کھانے میں نمک ڈالتے ہوئے ٹیسٹ کیا اور مطمئن نظر آئی۔ مصب شاور لے کر نکلا تو کچن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ چاولوں کو پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ کیا میری مدد چاہیے تمہیں؟ نہیں، بس ہو گیا، آپ بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ پھر اس نے ساری ڈشز ٹیبل پر لا کر رکھی، اور پھر خود وہ مصب کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
اس نے پلیٹ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، کھانا شروع کریں۔ اور وہ جو پوری زندگی ہلکی نمک مرچ والے خاص ہاتھوں سے بنے کھانا کھاتا آیا تھا، جن کو اس کے ٹیسٹ اور صحت کے لیے سوٹیبل بنانے کی جی توڑ محنت کی جاتی تھی، اور اب اپنے سامنے پڑے سوپ کے پیالے میں سبز لہسن اور مرچوں نے اسے خدا کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ مصب کو یہ ڈش پسند آئی ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے چمچ اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ حالانکہ وہ ساتھ چاول بھی کھا رہا تھا، لیکن پھر بھی آخری چمچ تک پہنچتے ہی اس کے معدے نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کے کان مرچوں کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ ٹیبل پر پڑی دوسری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی وہ جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے دیکھا کہ اس نے دوسری کسی ڈش کو دیکھا بھی نہیں، تو اسے تھوڑا برا ضرور لگا، لیکن سر جھٹک کر ساری ڈشز ٹیبل سے اٹھا کر وہ کچن میں رکھنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ڈشز اٹھانے لگا، اور پھر خدا کے نہیں نہیں کہنے کے باوجود بھی اس نے سارے برتن صاف کروائے۔ اس کے برتنوں کو پکڑنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہ کام پہلی مرتبہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کافی بنا کے لاتا ہوں، تم جاؤ۔ نہیں، ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس نے آنکھ کے اشارے سے پھر جانے کا کہا۔ خدا نے آج غور کیا کہ اس کی آنکھیں کالی نہیں بلکہ ہلکی براؤن ہیں۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں۔ اور پھر جب اس نے کافی پکڑائی تو اس کا دل کیا کہ کہہ دے، اتنا احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، نہ دودھ نہ چینی، کافی نہ کے نام پر کالا پانی۔ اور وہ کافی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آئے تاثرات کو نوٹ کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تو یہ بلیک کافی نہیں پیتی؟ حیرت ہے۔ اس نے دیکھا کہ کیسے اس نے چند گھونٹ کافی مطلب زہر مار کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مصب کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس کے کمبل سے نکلتے ہوئے پاؤں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ خدا آنکھیں بند کیے اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ آرام دہ حالت میں لیٹی اور نیند کی وادی میں اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ شاید کافی کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے برابر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی احتیاط ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اس کے لیٹتے ہی وہ لاشعوری طور پر سیدھی ہوئی اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے تن گئے تھے۔ مسم نے دیکھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور اسے دیکھتے ہی غیر آرام دہ حالت میں لوٹ آئی ہے، تو اس نے بیٹھتے ہوئے ہاتھ اس کے پاؤں کی طرف بڑھائے جو اب بھی کمبل سے باہر تھے۔ خدا کی سانسیں وہیں اٹک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ مصب نے اس کے پاؤں اٹھا کر کمبل کے اندر کیے اور مسکراتا ہوا اس کے کان کے قریب جھکا اور بولا، ڈونٹ وری، ٹیک یور ٹائم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب یو۔ اس کے کان کی لو کو انگلی سے کھینچتا ہوا وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا، اور خدا کی سانسیں جو کب سے رکی ہوئی تھی بحال ہوئیں۔ ایڈیٹ، منہ میں کہتے ہوئے اس نے کمبل کو چہرے کے اوپر تک تان لیا، اور مصب کا ہلکا سا کہا اسے کمبل کے اندر سے بھی سنائی دیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی، اس لیے وہ بھاگم بھاگ تیاری میں مصروف تھی۔ مصب نے جب ٹائم دیکھا کہ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا ہے تو اسے جگانے کا سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس وقت خدا باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ اس نے اس وقت صرف باتھ روب پہن رکھا تھا، جو کہ کسی کے سامنے بھی پہننے کے لیے ہرگز کافی نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنا رخ موڑا اور دروازہ بند کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ، بائے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ مصب نے دیکھا کہ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تو اس نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، اوکے لیٹس گو۔ چونکہ دونوں کو دیر ہو رہی تھی اس لیے دونوں ہی گھر سے نکل پڑے۔ خدا نے رک کر کہا، ایکچولی آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کا آفس اس ڈائریکشن میں نہیں ہے، اور میں کافی سال سے سب وے استعمال کر رہی ہوں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس نے یہ بات جھکے سر کے ساتھ کہی تھی۔ مصب نے سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں بہت ٹھنڈا کچھ غلط تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اسٹیشن تک ساتھ چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے فریج میں سے کچھ نکالا۔
جب اس اسٹیشن کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو اس نے آخری سیڑھی پر اسے ہاتھ پکڑ کر روکا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ نظریں جوتوں پر گاڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن کیوں؟ ہدا نے سوال کیا۔ کس لیے؟ تم ناراض ہو اس لیے؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے دروازہ ناک کیے بغیر اندر آنے پر ناراض ہے، پر وہ ناشتہ نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دی گئی، یہ وہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ ابھی معافی مانگ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتے ٹرین کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ ٹرین میں سوار ہوئی تو وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کیوں اس سے معافی مانگ رہا تھا، تو بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا میں بچی ہوں جو اس بات پر ناراض ہو جاؤں گی؟ اسے اپنی طرف مسکراتا دیکھ کر مصب کے بھی اعصاب تنے ہوئے ڈھیلے ہوئے اور وہ بھی مسکرا دیا۔ ایسا کیوں ہوا تھا، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ارد گرد کبھی بھی لڑکیوں کی کمی نہ تھی اور مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کا ان لڑکیوں سے میل جول بھی معمول سے زیادہ ہی رہا تھا۔ اسے اس سے محبت نہیں تھی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ نہ ہی یہ شادی محبت کی تھی، لیکن کچھ سال پہلے والی ہدا اور اب والی ہدا کو دیکھتے ہوئے اسے جھٹکا لگا تھا۔ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی ذرا سی بات کہنے پر اس کی درگت بنا ڈالی تھی۔ لیکن اب بولنا تو دور، وہ اسی اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اب مزید اس لڑکی کو کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ خدا کے اسکول پہنچتے ہی اسے پتہ چلا کہ اسٹیفن ابھی تک اسکول نہیں پہنچا۔ مارننگ اسمبلی چونکہ آج کسی اور کے ذمے تھی، اس لیے وہ بھی اپنی کلاس کے وقت پر اسکول آئی تھی، اور اب وہ بار بار اپنے فون سے اسٹیفن کا نمبر ملا رہی تھی، پر اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ لنچ بریک تک وہ اسکول میں موجود ہر بچے سے اس کے بارے میں پوچھ چکی، لیکن کسی نے بھی آج اسے اسکول میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کلاس میں آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو رہتا تھا، لیکن ان سب میں اسٹیفن کے باقاعدہ تیار کیے گئے مسائل کی لسٹ طویل ہوتی جا رہی تھی، اور آئے دن کلاس یا اسکول بنک کرنے کی وجہ سے حاضری اتنی لو تھی کہ وہ مزید ایک چھٹی کے علاوہ کوئی بھی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اینڈریو، کیا اسٹیفن گھر سے اسکول آیا تھا؟ ہدا نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا۔ اگر آیا بھی ہوتا تو کیا میں آپ کو بتاتا؟ لڑکے نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے جواب دیا۔ دراصل اسٹیفن اور اینڈریو ہمسائے تھے اور کبھی اچھے دوست بھی رہے تھے، لیکن ہدا کو اسٹیفن کے گھر کے سارے معاملات بتانے اور اسٹیفن کی بڑی بہن کے ساتھ ہوئے اینڈریو کے فادر کے جھگڑے کی وجہ سے ان کی دوستی بڑے کڑوے موڑ پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ He is just a jerk like his brother, and he deserved what he received. اس نے انگلش میں کہا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح ہی گھٹیا ہے اور وہ اسی قابل تھا جو اسے ملا، اور یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ ہدا پچھلے 1 گھنٹے سے اسکول کے ارد گرد موجود سب دکانوں میں اسے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ لڑکا پتہ نہیں کہاں تھا۔ آخرکار آخری حل سوچتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی کو روکا تھا اور اپنا مطلوبہ پتہ دیتے ہوئے مارگریٹ کو فون لگایا۔ ہیلو مارگریٹ، کیا مجھے ایک فیور دو گی؟ اس نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں، میں کلاس ختم کرنے کے بعد ہی تمہاری کلاس لے سکتی ہوں۔ یو کین ٹیک یور ٹائم۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تو مارگریٹ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور فون بند کر دیا۔ ہدا پچھلے 5 منٹ سے اسٹیفن کے گھر پر دروازے پر مسلسل دستک دے رہی تھی، لیکن کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ اسے لگا کہ دروازہ باہر سے لاک ہے۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کون ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ اسٹیفن اتنا ہی بول پایا تھا۔ اسٹیف، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کیا ہوا؟ کیا تم بیمار ہو؟ ہدا اب زور زور سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ چابی، باہر، دروازے۔ بمشکل وہ 3 ہی لفظ سن پائی تھی کہ اندر سے اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے دروازے کے ادھر ادھر دیکھا، وہاں چابی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب اس کی نظر دروازے کے بالکل اوپر بنی جگہ پر پڑی اور اس نے پلانگتے ہوئے اس پر ہاتھ مارا، چابی ہلکی سی آواز کے ساتھ زمین پر گری۔
چابی لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کسی نے اس کے سر پر کوئی وزنی چیز دے ماری، جس سے بچاؤ کے لیے وہ دونوں بازو سر پر لپیٹتی ہوئی جھکی تھی۔ کانچ کی بوتل اس کے سر کے بجائے بازو کو زخمی کر گئی تھی۔ دوسرے وار سے پہلے ہی اس نے اپنی طرف آتے شخص کو جسم کی پوری قوت جمع کرتے ہوئے دھکا دیا، جس سے حملہ کرنے والا کا سر پاس پڑے میز پر لگا، اور تقریباً 20 منٹ بعد وہ اسٹیفن کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اس کے سر اور بازو پر چوٹیں آئی تھی اور پاؤں میں بھی ہلکی سی موچ آئی تھی، جس پر بینڈیج کروانے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیفن کے بیڈ تک آئی اور پردہ ٹھیک کر کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسٹیفن 16 سال کا لڑکا تھا اور مسلسل مار کھانے کی وجہ سے پچھلے آدھے گھنٹے سے بے ہوش تھا۔ اس نے اس بچے کے گھر کے حالات کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن آج میں حقیقت میں دیکھا تو اس کے حواس مشتعل ہو گئے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا یہ حال تھا تو اس بچے کے لیے وہاں رہنا کس قدر مشکل ہوگا، جو پچھلے کئی سال سے اس تکلیف کو برداشت کرتا آ رہا تھا۔ جب وہ کلاس میں اس سے بدتمیزی کرتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس بچے کی ایک رپورٹ تیار کرے اور خود بری ذمہ ہو جائے، لیکن وہ یہ سب بس سوچ کر رہ جاتی، کیونکہ کوئی بھی ٹیچر صرف اسٹوڈنٹ کی رپورٹ بنا کر ہی ہاتھ نہیں جھاڑ سکتا۔ ٹیچر نے ایک انسان بنانا ہوتا ہے بچوں کو۔ وہ خام مال میں سے معاشرے کے لیے ایسے ایسے ہیرے چنتا ہے کہ ساری دنیا ان کی روشنی سے چندیا آ جاتی ہے۔ پینٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ہدا کو بالآخر اس کی کمزوری نظر آ ہی گئی، اور پھر اس نے اسٹیفن کی اس کمزوری کا پچھلے سال کافی فائدہ اٹھایا اور اس سے اس لڑکی کی نہ صرف اکیڈمک پرفارمنس بلکہ سوشل انٹریکشن پر بھی واضح پروگریس دیکھی گئی۔ جس مسئلے کو وہ مسئلہ کشمیر سمجھ رہی تھی، وہ اس کی تھوڑی سی توجہ سے ہی حل ہو گیا، اور وہ جان گئی کہ وہ بس بن ماں کے پلنے والا ڈرا سہما سا بچہ ہے جو ذرا سی توجہ پا کر ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ ہسپتال میں ہی موجود تھی جب اس کے بیگ میں پڑا فون بج اٹھا۔ فون کی مسلسل بیل اسے اپنی سوچوں سے باہر لے آئی۔ فون پر جگمگاتے مصعب کے نمبر کو دیکھ کر اسے ہوش آیا تھا کہ وہ ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہے اب، جو صبح سے گھر سے گئی بیوی کے رات کے 1 بجے تک بھی گھر نہ پہنچنے پر پریشان ہو رہا ہوگا۔ ہیلو ہدا؟ مصعب کی آواز میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ہدا نے کہا، ہیلو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے کیا وجہ بتائے اور کیسے، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ کل صبح اسے جا کر سب کچھ بتا دے گی۔ مصعب نے اس سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اب کی بار اس کی آواز نارمل تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہدا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ مصعب ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ وہ فوراً بول پڑی کہ میں آج رات اپنی دوست کی طرف رہ سکتی ہوں کیا؟ اس نے تیزی سے اس سے پوچھا، مبادا کہ اس سے گھر آنے کا نہ پوچھ لے۔ ہاں نو پرابلم۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ لڑکی آدھی رات کو، وہ بھی اس کے 20ویں بار کیے گئے فون کو ریسیو کر کے اس سے کون سی اجازت مانگ رہی تھی، اور دوست جس کے گھر وہ رات رہ سکتی تھی وہ صرف ایما تھی جو اس وقت ملک سے باہر تھی۔ کافی دیر فون کی دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ خدا کو لگا کہ وہ فون بند کر چکا ہے۔ اوکے ٹیک کیئر۔ اب کی بار اس کی آواز میں وہی ٹھنڈ تھی جو اکثر آنکھوں میں بھی ہوتی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مصعب دوسرے دن دوپہر کو ہی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا، اور جانے سے پہلے اسے کال کرتا رہا تھا، لیکن کال ریسیو کرنے کے بجائے اسے 4 بجے کے قریب ایک آٹو میسج ملا، آئی ایم بزی، آئی ول ٹاک ٹو یو سون۔ میں مصروف ہوں، جلد ہی بات کروں گی۔ لیکن ڈنر کے بعد بھی جب اس کی کال نہ آئی تو اس نے بلڈنگ میں فون کر کے اس کے بارے میں پتہ کیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی، تو وہ اپنی اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر فوراً واپس آ گیا۔ جب اس نے 1 بجے کے قریب ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اسے ایک بار پھر فون ملایا تو خلاف توقع فون ریسیو کر لیا گیا۔ وہ اسے آج رات پھر دوست کی طرف رہنے کا پوچھ رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ایما کے علاوہ وہ کسی دوست کی طرف رات نہیں رہتی، اور ایما اس وقت ملک سے باہر تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، اور اگر ایما یہاں نہیں ہے تو ہدا اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔
اسے خیال رکھنے کا کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ صبح وہ اگر ناراض تھی بھی تو مصب اس سے اسی وقت سوری کر چکا تھا، لیکن وہ اس بات کو لے کر گھر نہیں آئے گی، یہ بات مصب کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر وہ صبح کا سورج طلوع ہونے تک اسٹڈی کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ اگلی صبح اس کی سیکرٹری جیک نے اسے ساری بات جو اس نے پوری رات کی نیند حرام کر کے معلوم کی تھی بتا رہا تھا۔ آخر میں 2 تصویروں کو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایسے مسکرایا جیسے اس نے کسی ناممکن کام کو دیے گئے وقت میں ممکن بنا ڈالا ہو۔ مصب نے تصویروں کو ہاتھ لگائے بغیر جھک کر دیکھا۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے وہ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو کھولنے لگا۔ جب اس کے اوکے کہنے کے باوجود بھی اس نے جیک کو وہاں کھڑے پایا تو آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جیک بولا، باس، وہ میری چھٹی؟ ہاں، میری چھٹی ہے، کل جو بھی میٹنگز ہیں انہیں تم دیکھو گے۔ مصب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باس، میری چھٹی؟ میں اپنی چھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو میں بھی میری چھٹی کا ہی کہہ رہا ہوں۔ مصب نے فائل کے پہلے 2 صفحات پھاڑتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کہا، باس۔ جیک اب تقریباً رونے والا ہو چکا تھا۔ مصب نے کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف موڑتے ہوئے الٹے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ ایوا نے جب باہر نکلتے جیک کے منہ پر 12 بجے دیکھے تو اسے سمجھ آ گئی کہ کیا ہوا ہوگا۔ ایسا تقریباً پچھلے 2 مہینے سے ہو رہا تھا کہ جس ویکینڈ جیک کو چھٹی ملتی اس ویکینڈ ایوا کو مصب 1 منٹ کے لیے بھی فری نہیں رہنے دیتا، اور جب ایوا کو فری کرتا تو جان بوجھ کر جیک کو مصروف کر دیتا۔ کیا باس کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ ایوا نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تک باس کو 24 گھنٹے ساتھ کام کرنے والے امپلائی میں سے کسی کا نام تک یاد نہیں ہوا، کجا کہ ہمارا ریلیشن شپ۔ جیک نے اسے جواب دیا، لیکن ایسا کیوں؟ ایوا نے ہمیشہ سے پوچھے جانے والے سوال کو دوبارہ پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کہ اسے نمبروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کے دماغ اور دل دونوں میں پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ انسان کے جسم میں چھپا ہوا ایک درندہ ہے جو صرف پیسے دے کر دوسروں کا خون چوسنے میں عبور رکھتا ہے۔ دیکھنا ایک دن وہ اسی پیسوں کے جہنم میں سڑے گا۔ That bloody no-leave bastard۔ جیک بآواز بلند چھٹی نہ ملنے کا غصہ اتار رہا تھا، اور یہ جانے بغیر کہ اس کے سر پر اس وقت وہی ملک الموت کھڑا تھا۔ ایوا نے دوبارہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، پر وہ تو اپنی ہی دھن میں دنیا کا سب سے ثواب دہ کام باس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھا۔ ہو، یو اسکیئرڈ می۔ جیک نے مڑتے ہی اسے دیکھا تو فوراً بولا۔ اس کا دل کیا کہ یا تو اپنا سر پیٹ لے یا اس بھوت نما باس کا۔ منی بیسٹ کون ہو سکتا ہے ہمارے آفس میں؟ مصب نے سوچنے والے انداز میں انگلی کو کن پٹی پر رکھا۔ آف کورس باس، میں۔ چوہا اپنی پونچھ کڑکی میں دیکھ کر فوراً بدلا تھا۔ اور نو لیو باسٹرڈ؟ اس نے انگلی اٹھا کر دوبارہ کن پٹی پر رکھی تو جیک بولا، میں باس اور کون ہوگا؟ جیک نے اپنا دیوار پر اپنا سر مارتے ہوئے اقرار کیا۔ ایوا، type a letter of resignation and bring it to me. We have no place for such lowly people in our office. ایوا، ایک استعفیٰ ٹائپ کرو اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہمارے آفس میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کی ہڈیوں سے بھی پیسہ نکالتے ہیں۔ مصب نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے ایوا کو کہا۔ See who is talking؟ جیک نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ آپ کے بارے میں آفس میں کون کون بیک ٹاک کرتا ہے۔ جیک نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو وہ بولا، اچھا، پر یہاں تو صرف ایوا ہے، کیا ایوا پر بھی تمہیں شک ہے؟ اس نے جیک کے سال بھر کی محنت پر منٹوں میں پانی ڈالا تھا جو اس نے ایوا کو متاثر کرنے کے لیے کی تھی۔ مصب اب اپنے دانت چھپاتا اندر کی طرف چل دیا جب اسے اس کی آواز سنائی تھی۔
میں نے اپنی ساری جوانی، سارے دن اور ساری راتیں آپ کے نام کی، اور آپ کیا دے رہے ہیں مجھے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا؟ جیک نے روٹھی ہوئی محبوبہ کا انداز اپناتے ہوئے کہا تھا۔ سچ میں؟ پھر جو دن اور راتیں تم نے اپنی 18 گرل فرینڈز کے نام کی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مذہب نے اس کے اور ایوا کے نومولود رشتے پر آخری ضرب مارتے ہوئے کہا، اور ایوا خون پینے والی بلا کا روپ دھارے آنکھیں الٹی کیے جیک کو گھور رہی تھی۔ اوکے if you want to divorce me then go alimony first۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو تو پہلے میرا نان و نفقہ دو۔ جیک نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اپنے ماضی کی پٹاری کو ایوا کے سامنے سے کھلنے کے روکنے کا۔ Then I don't want to divorce you۔ وائفی؟ پھر میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا بیگم، مصب نے سارے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ایوا جو پہلے جیک کا خون پینے کو تیار کھڑی تھی، اس طرح کا رومانس دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی، اور شاید ہو بھی جاتی اگر مصب جیک کو فائل لانے کا کہہ کر آفس واپس نہ جاتا۔ دراصل بے شک ان دونوں میں باس اور امپلائی کا رشتہ تھا، لیکن اس سے بھی پہلے واحد دوست، بھائی، ماں باپ، ان سارے رشتوں کے فرائض پچھلے 5 سال سے جیک ہی نبھاتا آ رہا تھا۔ اس لیے کوئی بھی ان کے رشتے کی نوعیت نہیں جان سکتا تھا جب تک کہ وہ ان دونوں کو پوری طرح نہ جان لیتا۔ میں ریسٹورنٹ کے نزدیک ہوں، ہاؤ اباؤٹ لنچ؟ مصب نے خدا کو 5 منٹ پہلے کا میسج کیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ڈاکومنٹس میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اپنے آفس کی طرف تھا، اپنے فون کی طرف تھا۔ اوکے آئی ول کم آفٹر 20 منٹس۔ ٹھیک ہے، میں 20 منٹ میں آتی ہوں، خدا نے رپلائی کیا، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سر پر بندی پٹی اتارنا شروع کی تھی۔ بازو کے زخم پوری سلیوز ہونے کی وجہ سے چھپ گئے تھے، لیکن ماتھے پر لگی چوٹ کا نشان ابھی بھی موجود تھا جسے اس نے بالوں کو ماتھے کے اوپر کرتے ہوئے چھپایا تھا۔ وہ ایک 7 اسٹار ہوٹل تھا، اور وہ اس سے پہلے اتنے سال اسی جگہ رہتے ہوئے بھی بس ایک مرتبہ یہاں آئی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اس نوجوان سے ہوا تھا جو اس دن سول بیورو میں بھی مصب کے ساتھ تھا۔ مارننگ، ہیئر از دی وے۔ جیک نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے راستہ بتایا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس پوسٹ پر کام کرتا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ مصب نے اس کے لیے چیئر کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کپڑے، فلیٹ، پرفیوم، ٹیبل ایٹیکیٹس، بینک گارڈز، اور اب اسسٹنٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتی تھی کہ آفس میں اس کی پوسٹ معمولی سے بھی زیادہ ہے۔ کھانے کی پلیٹ کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا اور پلیٹ میں چمچ چلانے لگی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر تقریباً ہر وہ چیز پڑی تھی جو اسے پسند تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ شاید سر کی چوٹ تھی یا ساری رات جاگنے کی تھکاوٹ۔ جب اس نے کچھ دیر تک اسے کھانے میں صرف چمچ ہلاتے دیکھا تو اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر آ گیا، اور اس نے کھانے کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا تو وہ بولی، میں کھا لیتی ہوں نا۔ جب وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے چمچ مصب کے ہاتھ سے لینا چاہا، لیکن وہ اسے چمچ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پھر اسے اس کے ہاتھ سے ہی کھانا پڑا، لیکن اگلا چمچ بھرنے سے پہلے ہی وہ اپنا چمچ اٹھا چکی تھی۔ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر مصب کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ پھر سارا کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، آج یہ کچھ زیادہ فرینک نہیں ہو رہا؟ یہ سوچتے ہوئے ہدا اسے ہاتھ دینے کے بجائے اٹھ جانے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جب وہ دروازے کے پاس پہنچی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اندر کی طرف لے آیا۔ وہ کمرہ بھی کافی بڑا تھا۔ جیسے ہی مصب نے دروازے کو سلائڈ کیا تو کمرے کا دوسرا حصہ کھل گیا جہاں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہدا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کی دونوں آنکھوں کو ہاتھوں کے انگوٹھے سے بند کرتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کیا تم کل رات سوئی نہیں؟ سوال پوچھتے ہوئے وہ انہی انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کی مساج کرنے لگا۔
وہ تقریباً 30 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اس لیے اسے فوراً ہی نیند آنے لگی، لیکن وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی آنکھیں کھول چکی تھی۔ تم سو جاؤ، مصعب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بولی، لیکن میری کلاس ہے 2 بجے۔ اس نے جواب دیا، لیکن اس نے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی کمر کو بیڈ کی پشت سے ٹکایا اور بولی، ابھی ٹائم ہے، میں یہی ہوں، تم سو جاؤ۔ آپ مجھے وقت پر جگا دیں گے نا؟ اس نے اسے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں جگا دوں گا، تم سو جاؤ ابھی۔ ابھی تقریباً 45 منٹ تھے 2 بجنے میں، اور اسکول 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر تھا، اس لیے وہ اسے ایک 45 منٹ پر اٹھانے کا کہہ کر لیٹ گئی۔ جب وہ جاگی تو بیڈ کے بجائے وہ گاڑی میں موجود تھی۔ 2 منٹ ہیں ابھی، مصعب نے اس کے دیکھنے پر کہا، لیکن یہاں سے اسکول ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوتی جب اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو اسے دھوپ میں چمچماتے دی ٹاپ کلف ایلیمنٹری اسکول کے ہجے نظر آئے۔ وہ اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر آئی اور جانے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولی تھی۔ جب وہ کلاس لے کر فارغ ہوئی تو مارگریٹ کلاس کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی رہی کلاس تمہاری؟ مارگریٹ کا تعلق یوکے سے تھا، اس لیے اس کا لہجہ بھی بیلفاسٹ کے رہائشیوں جیسا ہی تھا۔ زیادہ بری نہیں، خدا یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ پر میرے بچے کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو بالکل رسپانس نہیں دیا مجھے۔ مارگریٹ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ گریڈنگ کے حوالے سے سارے اچھے بچے اس کی کلاس میں تھے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، اگر شروع سے ہی گریڈنگ تفریق نہ کی جاتی تو یہ سب سال کے اختتام پر نہ کرنا پڑتا۔ اس نے سائڈ سے نکلتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری کلاس تو بہت خوش ہوگی۔ نہیں، میری کلاس خوش نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس ایکٹیویٹی کے ہونے کی وجہ جانتے ہیں۔ دراصل اسکول میں گریس مارکس دینے کے لیے سال کے اینڈ پر کمپٹیشن رکھا جاتا تھا، جس سے اسٹوڈنٹ اساتذہ بھی بہت تنگ تھے، کیونکہ وہ مقابلہ کم اور گریڈنگ میں دوسرے نمبر والے کو پہلے نمبر پر لانے کا تماشا زیادہ ہوتا تھا، اور اس میں ہونے والے سارے مقابلے اچھے بچوں کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی کے کیڑے یا پھر رٹے کے کیڑے کہنا صحیح ہوگا، ایسی کسی بھی چیز کو ایگزامز کے دنوں سے پہلے ڈسٹربنس ہی سمجھتے تھے۔ اسکول کونسل میں موجود بچوں کے والدین اس مقابلے کے بہانے اپنے نکمے بچوں، جو نمبر حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کو اچھی یونیورسٹی کا ریفرنس دلوانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اور اچھے بچے جن کے گریڈز تو بے شک بہت اچھے نہیں ہوتے تھے، پر وہ کرائسس میں سچویشن ہینڈل کرنے کی قابلیت رکھتے تھے، ان کے والدین اسکول کونسل کمیٹی میں نہیں ہوتے تھے۔ ان کو یقیناً کمپرومائز کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کسی ایک یونیورسٹی کے ریفرنسز کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ یہ وقت سب سے زیادہ اساتذہ کے لیے کڑا ہوتا تھا، جو ہر ممکن کوشش کرتے کہ اپنے 2 سال سے محنت کرنے والے بچوں کو ان کا حق دلانے میں جان لگا دیتے، لیکن کچھ سال سے ایجوکیشن چیئرمین کی سیاست میں آ جانے کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ ہی عجیب ہو چکا تھا۔ ٹیچرز کے سالانہ کانٹریکٹ کا رینیو کرنے کا وقت عین اس کمپٹیشن کے بعد کا رکھ دیا گیا تھا، مقصد صرف ٹیچرز کو پریشان کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، پریشان مت ہو، خدا نے سانس چلتی مارگریٹ کو تسلی دی۔ ہاں کل کی ایبسینٹ لگی ہے اسٹیفن کی، وہ ریڈ زون میں ہے، مارگریٹ نے اسے یاد کروایا۔ اوکے آئی ول ہینڈل اٹ ان 2 days. Anyway, your bandage is so cute. مارگریٹ نے اس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دوپہر کو وہ جہاں سے بینڈیج اتار کر گئی تھی، اب اس جگہ کسی کارٹون کیریکٹر والی بینڈیج دوبارہ لگی ہوئی تھی۔ آئینہ اسے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں زندگی کے رنگ دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا اور چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے اپنے چہرے پر کوئی اور چہرہ نظر آیا تھا۔ کچھ سال پہلے کے سارے مناظر اس کی آنکھوں میں دھن کی طرح جمع ہونے شروع ہو گئے۔ وہ الٹے پیر 2 قدم پیچھے آئی تھی، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے اس کیفیت سے باہر آنا چاہا۔ اس کے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ اور آنکھوں میں آنسو اور ٹانگیں ریشے کے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔
وہ ان کانپتی ٹانگوں سے باہر آئی تھی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، ہاں اپنے شوہر کے پاس، جسے بے شک ابھی وہ پورا نہیں جانتی تھی، لیکن اگر وہ کوئی برا شخص ہوتا تو اب تک اس کا ایسے خیال نہ رکھ رہا ہوتا، اور اگر وہ برا شخص ہو بھی تو اس کی زندگی میں آنے والے اس پہلے شخص سے زیادہ برا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گروسری کر کے گھر آئی اور شاور لے کر کھانا بنانے کچن میں آ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ کچن میں کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اسے اس طرح گھر میں دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی اور بولا، میں آ گیا ہوں۔ وہ کچن پر کے دروازے پر کھڑا اسے بتا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے پلٹی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ جلدی سے چینج کر کے آ جائیں۔ اس نے مڑتے ہوئے کاٹی ہوئی سبزیاں پین میں ڈالی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو وہ ٹیبل سیٹ کر چکی تھی۔ وہ کھانا بناتے ہوئے اضافی برتن اور کچرا وغیرہ ساتھ ساتھ سمیٹ لیتی تھی اور اس وقت کچن کی شیلف صاف کر کے کھانے بیٹھی تھی۔ یہ واحد عادت تھی جو مصب کو ابھی تک پسند آئی تھی۔ چلیں شروع کریں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ الجھی ہوئی ہے۔ اس نے اب اسے الجھن سے نکالنے کے لیے پوچھا، میں کچھ بھول گئی ہوں، لیکن کیا؟ اس نے اپنی کنبٹی کو مسلتے ہوئے سوچا۔ وہ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں، تم شروع کرو۔ وہ یہ کہتا ہوا کچن میں چلا گیا اور فریج سے سلاد کا ڈبہ نکال کر لے آیا۔ اوہ سلاد! اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، جیسے اس ایک چیز کے ٹیبل پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہو۔ تو اسے ایسیڈی ہے، ایسیڈی اضطراب کی بیماری ہے جس میں کسی خاص چیز کو لے کر لوگ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ناپسندیدہ خیالات آتے ہیں۔ مصب نے حیرانی سے سوچا، یہ شاید وہ واحد بات تھی جو اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، یہ اس کا دوسرا مختصر سا لفظ تھا جو اس نے لاشعوری طور پر اردو میں بولا تھا۔ اردو بولتے ہوئے اسے زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن وہ یقیناً وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ مصب اردو جانتا ہے۔ نہ اس نے اس سے کبھی پوچھا تھا اور نہ مصب نے اسے کبھی اس بارے میں بتایا۔ مصب نے اسے ہمیشہ پورے کپڑے، فل سلیوز اور زیادہ تر کوٹ پہنے دیکھا تھا۔ گھر میں بھی اگر وہ ٹراؤزرز کے ساتھ شرٹ پہنتی تو اس کے اوپر کھلا سویٹر پہنے رکھتی تھی۔ چونکہ یہاں کا موسم سرد تھا، اس لیے اسے کبھی بھی گرم کپڑوں کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب وہ لوگ کھانا ختم کر چکے تو اسے خیال آیا کہ کل ویکنڈ ہے۔ اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کل میں فری ہوں، کیا تم کہیں جانا چاہتی ہو؟ کوئی خاص جگہ نہیں، جہاں آپ کو بہتر لگے۔ اچھا، لڑکیاں کہاں جا کر خوش ہوتی ہیں؟ رات کو اس نے لیٹتے ہوئے اسے دوبارہ پوچھا تھا۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھی۔ اس نے سوچے بغیر جواب دیا، شاپنگ، اور پھر اپنے فوراً موبائل سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کے جواب سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ 2 بجے کے قریب فلیٹ سے نکلے۔ صبح جب وہ جاگی تو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا۔ وہ اسے تقریباً گھر میں ہوتے ہوئے بھی کام کرتا ہوا ہی نظر آتا تھا۔ وہ اسے شادی کے کچھ دن بعد ہی ناشتہ باہر سے منگوانے سے منع کر چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ناشتہ کسی بہت مہنگے ریسٹورنٹ سے آتا ہے، اس لیے اس نے دونوں کا ناشتہ بنایا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ اسٹڈی سے باہر نہ آیا تو اسے خود ہی اندر جانا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بیلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی سگریٹ کو اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔ اندر آنے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں؟ اس نے بالکل ٹھنڈے تاثرات لیے اسے کہا۔ خدا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ غصے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی اس کے جواب کو منتظر تھا۔ خدا فوراً پلٹی اور کمرے سے باہر چلے گی۔ مصب کو لگا کہ وہ اسے کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہے۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ خدا کو ڈسٹ الرجی ہے اور بعض اوقات اٹیک اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ سیفوکیٹری ڈیتھ یعنی دم گھٹنے سے موت کا خطرہ تھا۔ اس لیے اس نے اسے ایسا رسپانس دیا کہ وہ دوبارہ اسٹڈی میں بغیر ناک کیے نہ آئے، کیونکہ گھر میں یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ یہ سگریٹ وغیرہ پی سکتا تھا۔ اور شاید اسے اس دن کا غصہ بھی تھا جب ہی اس کے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کمرے میں جانے پر وہ پوری رات گھر نہیں آئی تھی، پھر چاہے وجہ جو بھی ہو۔
اس نے اپنی آنکھیں مچتے ہوئے خود پر افسوس کیا۔ اس نے خدا کے چہرے پر غصے کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی طرف باہر جانے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولا، یس کم ان۔ اس نے چہرے پر سنجیدہ تاثرات لاتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ خدا نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے پوچھا، ناشتہ کریں گے آپ؟ مصب نے یک لفظی جواب دیا، نہیں، اور ٹیبل کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ خدا پلٹ کر جانے ہی والی تھی جب مصب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ اس کے بازو میں آ گری۔ کیا بیوی کا فرض یہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر سے نہ کھانے کی وجہ پوچھے؟ اس نے بازو کا گھیرا اس کے نزدیک تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس سب کے دوران اس کے چہرے پر آنے والے ہر رنگ کو دیکھ رہا تھا اور وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں خوبصورتی یا صنف نازک کی کوئی کمی رہی تھی، لیکن اصل سکون صرف حلال رشتوں میں ہی ہوتا ہے، یہ بات وہ شادی کے بعد ہی جان پایا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے بیوی بھی، اس نے دل میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ خدا نے اس کی ٹانگوں پر سے اٹھنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ٹانگوں کو کمفرٹیبل جگہ پر سیٹ کرتے ہوئے اسے دوبارہ بٹھایا تھا اور خود اس کی ٹھوڑی کو اٹھاتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے جواب مانگا۔ خدا نے پھر اس سے پوچھا، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ پہلے ہی ساری سچویشن میں خجل ہوئی بیٹھی تھی اور اسے فرار کا یہی رستہ نظر آ رہا تھا کہ اس سے جلدی سے وجہ پوچھے اور بات کو ختم کرے۔ میں اس لیے ناشتہ نہیں کر رہا کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم مجھ سے پوچھتی بھی ہو یا نہیں، مصب نے سر اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بالوں کو سونگھتے ہوئے اسے پکارا، خدا جی، تم نے بال نہیں دھوئے؟ کس چیز کی سمیل آ رہی ہے ان میں؟ اس نے لمبی سانس باہر چھوڑتے ہوئے کہا جیسے بہت دیر سے سانس بند کیے بیٹھا ہو۔ ہماری ماؤں کے آملے اور ریٹھے والے شیمپو کی خوشبو کو وہ آدھا فرنگی سمیل کہہ رہا تھا۔ خدا نے اس کا ناشتے کا موڈ نہ دیکھتے ہوئے پورے زور سے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی تھی اور وہ اس کی کمزور سی حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ پایا تھا۔ ہونٹوں کا ایک کونا دانتوں تلے دبائے اس نے دوبارہ سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائی، مجھے بھوک لگی ہے۔ خدا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو مصب نے بالآخر اس کی جان خلاصی کا فیصلہ کیا اور اسے اٹھاتے ہوئے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ میں 20 منٹ میں آتا ہوں، تم ناشتہ کر لو۔ اسے یہ کہتا ہوں وہ الماری سے کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ اسٹڈی سے باہر آتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ وہ اسی جگہ بیٹھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوگی۔ اس نے ناشتہ کیا اور تیار ہونے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد مصب کا غصہ اس کے ذہن سے ہی نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے یہ بات تنگ نہیں کر رہی تھی کہ اس نے نوک نہ کرنے پر اسے ڈانٹا، بلکہ وہ اس بات پر تعجب کا شکار تھی کہ وہ اس کی اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا گھبرا کیوں گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی سے سخت الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن آج وہ بچوں کی طرح سہم گئی تھی۔ تو کیا وہ اپنی زندگی میں قبول کر چکی ہے؟ کیا وہ دوبارہ کسی سے امیدیں لگا رہی ہے؟ اس لیے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی کچن میں آئی اور دودھ کا گلاس گرم کیا۔ کیا وہ جانتی تھی کہ مصب نے صبح سے کافی کے علاوہ کچھ نہیں لیا ہوگا اور اب وہ باہر جا رہے تھے اس لیے دودھ وہ گرم کر کے لے آئی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسٹڈی میں جائے یا نہ۔ اگر وہ پرانی والی خدا ہوتی تو اس وقت نہ صرف وہ بغیر اجازت اندر جاتی بلکہ اندر بیٹھے اپنے شوہر کو اجازت کا مطلب ہی سمجھاتی، لیکن اب وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کے پیاروں نے اسے بدل دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی اور کے دیے ہوئے دھوکے اور زخم کو ہم خود پر سوار کر لیتے ہیں اور بدل جاتے ہیں؟ ہماری زندگی میں آنے والے نئے رشتے اس بدلاؤ کو بھگتتے پھرتے ہیں۔ کسی کے دیے گئے دکھ کو برداشت کرتے ہوئے ہم دوسروں کے دکھوں کی وجہ کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے سوچے میں گم تھی جب ہی وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شاید وہ اپنے کہے گئے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دودھ کا گلاس اس کے سامنے کیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ بھی زیادہ تر بچوں کی طرح بچپن سے ہی دودھ پینے کے معاملے میں چور تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے گلاس لیے اس کی بیوی کھڑی تھی، جو ہلکی سی ناراضگی پر رات گھر سے باہر گزارنے نکل پڑتی تھی، اس لیے وہ انکار کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔
اس نے دودھ کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں ختم کیا اور اسے چلنے کا کہتے ہوئے خود گلاس رکھنے کچن میں چلا گیا۔ اپنے لیے ایک عدد کوٹ اور گرم جوتوں کا جوڑا خریدنے کے بعد اس نے کافی وقت لگا کر ایما کے لیے سالگرہ کا تحفہ لیا تھا۔ پینٹ ایسیسریز کے ایک آؤٹ لیٹ کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے پینٹ برشز کا سیٹ نظر آیا تھا جو اس نے اسٹیفن کو اکثر استعمال کرتے دیکھا تھا۔ اس کی کچھ چیزیں خراب ہو رہی تھی اور کچھ سرے سے ہی غائب تھیں، اس لیے اس نے وہ سیٹ خرید لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ صرف پینٹ سیٹ نہیں بلکہ امید کے وہ جگنو ہیں جو کسی کو زندگی کی نئی راہیں دکھا سکتے ہیں۔ وہ اسے ساری شاپنگ میں بس ہوں ہاں اور نہ میں اپنی رائے دیتا یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ خدا نے اس کا دیا ہوا کارڈ آج تک استعمال نہیں کیا تھا۔ واپسی پر خدا کی نظر آئس کریم کی اس شاپ پر پڑی تھی جو کوئن کیسل کی سب سے مصروف شاپ تھی۔ عام طور پر وہاں بہت رش ہوتا تھا اور آپ کو وہاں بیٹھ کر کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج رش نسبتاً کم تھا۔ اس نے مصعب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آئس کریم کھائیں گے آپ؟ وہ جو کافی دیر سے اسے ناراض سا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، سر کے اشارے سے اسے بولا، اوکے۔ وہ دونوں شاپ میں آ گئے اور ویٹرس ان کو بٹھا کر مینیو رکھنے لگی۔ شاپ میں ویسے تو کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن اس جیسی آئس کریم آس پاس کے کسی علاقے میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ انتظار کرتے ہوئے وہ بزنس مین ہونے کے ناطے جگہ کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کو 10 میں سے نمبر دینے میں مصروف تھا۔ آؤٹر لک 5، فرنیچر 4، انوائرمنٹ 4، اسٹاف 3، کیٹلری 4، سروس 5، ہائیجین 1۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو کبھی بھی یہاں کھانے کے لیے نہ بیٹھتا۔ پتہ نہیں اس کی بیوی کو یہاں کیا چیز اچھی لگی تھی۔ باپ کی دولت پر عیش کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے اردو میں کہا تھا۔ کیا؟ مجھے کچھ کہا؟ اسے لگا جیسے خدا نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ نہیں، وہ باہر سڑک پر کھڑے نوجوان کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں جھگڑا کس بات کا تھا، پر دکھاوا دولت کا ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں اسٹیفن نے اس کا دیا کام کیا بھی ہوگا یا نہیں۔ اسے سب کچھ سمجھاتے اور راضی کرتے ہوئے بالکل نہیں جان پائی تھی کہ آیا وہ اس کی بات مانے گا بھی یا نہیں۔ وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے سامنے رکھے گئے پیالے میں سے چمچ بھرنے لگی تھی کہ کسی نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ پورے زور سے میز پر مارے تھے۔ اس کا منہ میں جاتا چمچ زمین بوس ہو چکا تھا۔ مصعب آنکھیں چھوٹی کرتا کمر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کا بغور جائزہ لے رہا تھا، جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی۔ مونچھوں اور داڑھی پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ نسل کے اعتبار سے وہ کچھ چینی نظر آتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ اس کی اس بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کرنے سے پہلے دے سکتا تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خدا ایسے حالات کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، یا صرف ایسے حالات پیدا کرنے میں ہی ماہر ہے۔ شاید وہ اس خدا میں پرانی خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے رپورٹ کی تھی نا میری؟ وہ چینی اس کے سر پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ چمچ جو اس آدمی کے ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے گر چکا تھا، اس سے نظریں اٹھاتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے شوہر کی طرف دیکھا، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے چلتی لائیو فلم کو مزے سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے خدا کو اپنی جانب دیکھتے پایا تو اپنے سامنے رکھا چمچ اٹھا کر ہاتھ پر رکھتے ہوئے شاہی انداز میں اسے پیش کیا۔ بدتمیز نہ ہو تو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دل میں یہ کہتے ہوئے چھیننے والے انداز میں اس نے چمچ سے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور آئس کریم بھر کر منہ میں ڈالی۔ اصل میں وہ جھگڑے کے لیے تیار کھڑے انسان کو اور تپانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے، اور وہ تقریباً چینی سچ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں سن رہا ہے؟ اس نے انگلی کا رخ خدا کی کن پٹی کی طرف اشارہ کیا، جیسے انگلی سے وہ اس کا الٹا دماغ سیدھا کرنا چاہتا ہو، پر اس سے پہلے کہ وہ انگلی اس کی کن پٹی تک پہنچتی، خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑ کر ایسے مروڑی کہ وہ اپنا بازو پکڑ کر سہلانے لگا۔ گڈ، مجھے لگا تھا کہ میری بیوی کی خداداد صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ 6 آؤٹ آف 10، مصعب نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ جب تک چینی سنبھلا تب تک وہ اپنا فون اور پرس سنبھال کر ٹیبل کے بالکل کنارے پر رکھ چکی تھی، تاکہ وہ غصے میں کوئی نقصان کر دے اور وہ اس سے اپنی بات منوا سکے۔ فون مہنگا ہے، چلو کوئی بات نہیں، 7 آؤٹ آف 10۔
چینی نے ایسا ہی کیا تھا. غصے میں میز پر پڑی ساری چیزوں کو دونوں ہاتھوں سے نیچے پھینکا تھا. سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہدا کا موبائل بھی زمین بوس ہوا تھا. ہراسمنٹ، فزیکل ڈیمیج، سوشل ڈسٹربنس، ایموشنل ڈسٹربنس اور سٹیلنگ کے سارے کیسز کو اگر مینٹل ہیلتھ کے کیس سے جوڑا جائے تو کتنی جیل ہوتی ہے؟ اس نے سی ٹی وی کیمرے کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر پوچھا تھا. یو فارگیٹ اٹیمپٹ ٹو مرڈر 8 آؤٹ آف 10. تم اٹیمپٹ ٹو مرڈر والا جرم بھول گئی. 10 میں سے 8. ہاں، فار مینٹل ہیلتھ اسٹیلنگ. چینی نے آنکھیں پھاڑتے اس کو دیکھا تھا. ہاں. اس کے کوٹ کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہدا نے جواب دیا. بیڈ ہٹ بٹ 9 آؤٹ آف 10. اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنا دائیں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا تھا اور اپنے کوٹ کی جیب میں سے انگوٹھی کو نکلتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھیں تقریباً پھٹنے کو آئی تھیں. You want to go to police station again or you want to deal with me? تم دوبارہ پولیس اسٹیشن جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے زمین پر گری چیزوں میں سے اپنا فون ڈھونڈ کر نکالا جو پوری طرح ٹوٹ چکا تھا. چینی نے دیکھا کہ اگر پولیس میں رپورٹ ہوتی تو سراسر نقصان اس کے حصے میں آتا. تو اس نے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح قائل نہیں ہوا تھا. تو ہدا نے ایک آخری ضرب اسے ماری. If you don't get back your child to school and explain how his leave, then I sue you for attempt to murder case. اگر تم نے 2 دن کے اندر اپنے بیٹے کے ہمراہ آ کر اسکول کونسل کو اس کی چھٹی کی وجہ نہ بتائی تو میں تم پر قتل کی کوشش کا مقدمہ کر دوں گی. میرے پاس ویڈیو فائل ہے پرسوں کی. اس نے اس رات ہونے والے واقعے کو یاد کروایا. اچھا، اس سے پہلے میں قتل ہی نہ کر دوں؟ چینی اسے بے بس سا دھمکاتے ہوئے شاپ سے باہر چلا گیا. تم 4 بچوں کے باپ ہو کر بھی اپنی زندگی کو اتنی لاپرواہی سے گزار رہے ہو. ہدا نے اسے جانے سے پہلے کہا تھا. ایکسیلنٹ، بہت اچھے. 10 آؤٹ آف 10. وہ اپنی بیوی کو آخری ضرب کے نمبر دیتے ہوئے مسکرایا تھا. اسے مسکراتا دیکھ کر وہ جو غصہ دبائے بیٹھی تھی دل کیا کہ سارا غصہ اس پر نکال دے. آپ کے دانت نیلے کیوں ہیں؟ اس نے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا اور چمچ جو اب تک ہتھیار کی طرح اس نے ہاتھ میں پکڑا تھا اسے میز پر رکھا. کیونکہ میں نے ان کو رنگ کروایا تھا. بچے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گویا ہوا. ویسے اب تو خراب ہو گیا ہے. اگلے سال کوئی اور رنگ بھی ٹرائی کریں. اس نے بات کو طول دیتے ہوئے کہا. 1 آؤٹ آف 10. ہدا مسکرا کر اسے کہتی ہوئی باہر چل پڑی اور مصعب پیچھے حیران کھڑا رہ گیا جیسے ہدا نے تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں کہی گئی ساری باتیں سن لی ہوں. تو کیا وہ باپ کے پیسوں پر عیش کرنے والا بھی مجھے ہی کہہ رہی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی سوچوں کو خود ہی جھٹلایا. پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا. چلو تمہارا فون لینے چلتے ہیں. فون؟ کیوں؟ کیوں کا مطلب ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹوٹے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اوہ یہ تو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا. ہدا نے دانت دکھاتے ہوئے اسے بتایا. Was he a thug or someone else here? کیا وہ آدمی ٹھگ تھا یا کوئی اور؟ مصعب نے حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے اسے کہا. اگلے 2 دن کے اندر اسٹیفن کے ہمراہ آ کر اس کا باپ اسکول کونسل کمیٹی کو سب بتا گیا اور ساتھ ہی ہدا کے نام پر تحریری معافی نامہ بھی اور اس کی انگوٹھی کے ہمراہ دے گیا. ہدا کو لگا تھا کہ وہ اسے بہت تنگ کرے گا کیونکہ وہ پچھلے 4 سال سے اس پیشے سے منسلک تھی، اس لیے اس طرح کے بہت سے حالات کو دیکھ چکی تھی. تو کیا وہ اس کی اس دن کی دی ہوئی دھمکی سے ڈر گیا تھا؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا. وہ اسٹیفن کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے وہ اگلے ہی دن پولیس اسٹیشن جا کر اس کے باپ کے نام ایک رپورٹ درج کروائی جس کے مطابق اسٹیفن کو کسی بھی قسم کا فزیکل یا مینٹل ڈیمیج ہونے کی صورت میں وہ اس کی کسٹڈی کھو دیتا. اگر یہ مسئلہ اس طرح حل نہ ہوتا تو وہ یقیناً کوئی اور حل سوچتی، لیکن وہ مزید اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. زندگی تو ویسے ہی چل رہی تھی. ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہوئے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ایڈجسٹ ہو رہے تھے.
وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی جب مین روڈ پر دو گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز پر ارد گرد موجود لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن حادثہ چونکہ کافی دور ہوا تھا اور فوراً لوگوں کے جمع ہونے جانے سے رش بڑھ گیا تھا، تو وہ افسوس سے سر ہلاتی بلڈنگ میں انٹر ہو گئی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آئی اور ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ پچھلے دنوں اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ہلکی نمک مرچ والے کھانے کھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس نے تمام کھانوں میں نمک اور مرچ کا استعمال کم کر دیا۔ ڈنر بنانے کے دوران ہی وہ گھر آ جاتا تھا، مگر آج وہ ڈنر بن جانے کے کافی دیر بعد تک ایما سے بات بھی کرتی رہی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ اسے میسج کرنے کے کافی دیر بعد تک بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کا نمبر ملانے لگی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شاید موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو، لیکن ایسا کیسے؟ یقیناً کچھ اور ہوا ہوگا، اسے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن جب آدھی رات بھی گزر گئی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا تو وہ کافی سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ بہت دیر کی پریشانی کے بعد اسے اب مسا پر غصہ آنے لگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کم از کم اسے بتانا تو چاہیے تھا نا، اگر فون کو کچھ ہوا بھی ہے تو ہم جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں۔ وہ گھر میں ادھر ادھر چکر کاٹتی ہوئی خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب بھی دے رہی تھی۔ اچھا ہے، خود ہی آ جائے گا، وہ کون سا چھوٹا بچہ ہے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور بلینکٹ کو سر تک اوڑھ لیا، لیکن تھوڑی دیر تک کوشش کے باوجود بھی سو نہ پائی تو اٹھ کر کوٹ پہنا اور لفٹ کی طرف چل دی۔ بلڈنگ میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچی تو لفٹ کے بالکل سامنے دو آدمی ایک دوسرے کا سہارا لے کر کھڑے تھے اور ارد گرد سارے میں الخبائث کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سائڈ سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف چل دی۔ بلڈنگ کے باہر جہاں تک وہ جا کر دیکھ سکتی تھی دیکھ آئی۔ دوبارہ فون کرنے کا سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ اپنا فون تو فلیٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ پھر وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اندر کی طرف چل دی۔ لفٹ تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں شرابی ابھی بھی لفٹ میں کھڑے باری باری بٹن دبانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن کسی کا بھی ہاتھ بٹن تک نہیں پہنچ رہا تھا کیونکہ وہ دونوں نشے میں سر سے پاؤں تک دھت کھڑے تھے۔ وہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں بلڈنگ میں پچھلے 2 دن سے عجیب و غریب باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ آدھی رات تک کسی بار میں شراب پیتے اور پھر پوری رات لفٹ میں آنے والی جانے والی خواتین کو تنگ کرتے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے ان کی رپورٹ نہیں کروائی تھی کیونکہ ان میں سے ایک بلڈنگ آنر کا بھتیجا بھی تھا۔ بھائی تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اوپر جانا چاہتا ہوں، پہلے لڑکے نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ اوپر؟ خدا نے بھی نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈولتے ہوئے کہا۔ ہاں اوپر۔ اس نے نشے سے انگلی اوپر لے جاتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ I also want to go up۔ ہاں میں بھی اوپر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی ان کی طرح شرابیوں کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ اسے اپنے ہی طرح نشے میں سمجھے۔ اوکے here I go۔ اچھا لو میں چلی۔ اس نے لفٹ کی دوسری طرف ڈگمگا کر چلتے ہوئے کہا۔ سسٹر here is the way۔ پہلے والے نے اسے لفٹ کی طرف بلاتے ہوئے کہا۔ Oh are you kidding me؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تم وہاں مجھ سے پہلے جانا چاہتے ہو؟ اس نے انگلی لہرا کر ان پر الزام لگایا تھا۔ نو نو برادر دیٹ از لفٹ۔ نہیں بھائی لفٹ یہاں ہے، خدا نے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت آسکر وننگ ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر یہ کسی فلم کا آڈیشن ہوتا تو پروڈیوسر اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اسے اپنی فلم میں کاسٹ کر لیتا۔ سو سویٹ، از دس لفٹ؟ اچھا تو لفٹ یہ ہے؟ وہ دونوں اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلے تھے اور جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے ہدا بھاگتی ہوئی لفٹ تک پہنچ گئی اور اپنے فلور کا بٹن دبا دیا، لیکن لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ان دونوں میں سے ایک بھاگتا ہوا اپنے ایک ہاتھ سے دروازے کو بند ہونے سے روک چکا تھا اور پھر وہ دونوں زبردستی لفٹ میں گھس گئے۔ بیڈ سسٹر یو چیٹ اس۔ بری بہنا تم ہمیں الو بنا رہی تھی۔ پہلے والے نے نکلی آنسو صاف کیے۔ برادر یو وانٹ ٹو ڈائی؟ بھائی تم مرنا چاہتے ہو؟ خدا نے اس آنکھیں پوری طرح کھولتے ہوئے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سسٹر وی وانٹ ٹو پلے وتھ یو۔
پہلے والے نے انگلی اس کے چہرے کی طرف قریب لاتے ہوئے کہا، پلے اوکے۔ اس نے دائیں پیر سے جوتا اتارتے ہوئے اس کے سر پر جوتوں کی بارش کر دی۔ وہ دوسرا تو ڈر کے مارے لفٹ کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ I want to play with your brother۔ اس نے دوسرے کی طرف بھی دیکھتے ہوئے اشارہ کہا تو No, I don't, sister۔ What's wrong with you, sister؟ We are just kidding only۔ نہیں سسٹر، میں نہیں کھیلنا چاہتا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ پلیز spare me۔ اس نے اس بازو کو سر پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ Oh, then I'll also kidding۔ اچھا تو پھر بھی میں بھی تو مذاق ہی کر رہی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے دوسری کی بھی خوب پھینٹی لگائی تھی اور پھر ہاتھ جھاڑتی ہوئی لفٹ سے باہر آئی تھی۔ تمہیں کیا لگا لکھنے والی مجھے نکمے نشیوں کے ہاتھوں اغوا کروائے گی؟ ہاں، لفٹ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہوئے فلیٹ کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اور پھر جب صبح کے 4 بھی بج گئے لیکن کوئی اطلاع نہ آئی تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کرے، کس سے رابطہ کرے۔ وہ شادی کے 2 مہینے بعد بھی ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اس لیے تو نہ اس کے پاس مذہب کے کسی رشتہ دار کا پتہ تھا اور نہ کسی دوست کا۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا اس نے زندگی میں دوسری بار بھی ہم سفر چننے میں غلطی کی تھی؟ کیا دوسری بار بھی دھوکہ ہوا تھا؟ کیا دھوکہ ہی اس کو مقدر تھا؟ اس کے دل میں عجیب وہموں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہی تھی جہاں مرد تو مرد، عورتیں بھی بغیر بتائے گھر سے باہر رہ سکتے تھے، لیکن وہ اتنے سال بعد بھی اس معاشرے کو پوری طرح قبول نہ کر پائی تھی۔ زندگی میں اس نے رشتوں کے حوالے سے بہت سی بے اعتباری اکٹھی کی تھی۔ وہ ساری بے اعتباری جو اس کے اپنوں کی دی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ مذہب اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اسے اتنی جلدی اس کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خوف کے مارے صبح سے دوپہر تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جائے گی تو راستے میں وہ اسے کہیں کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑے نظر آ جائے گا، اور وہ یہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے وہ بیٹھی رہی۔ بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ زندگی میں ہم سب کو کسی نہ کسی اس معاملے میں کبوتر بن جانا چاہیے جس میں ہمارا بس نہ چل رہا ہو، کیونکہ آخر میں ہم ہیں تو انسان ہی نا۔ ہر معاملے میں ہم ہمت نہیں پکڑ سکتے تو خود کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے جو سب سے زیادہ ہمت والا ہے۔ اس سے ہم شکار ہونے سے پہلے والے لمحوں کو بالکل اس طرح جی سکتے ہیں جس طرح انہیں جینے کا حق ہے۔ ہر بار دل کو مضبوط کرنا ضروری نہیں ہے، ہم کمزور دل کو مضبوط ہاتھوں میں بھی سونپ سکتے ہیں۔ شام تک اس کے دماغ میں چلتی ہوئی سوچوں نے مقبرہ تیار کر لیا تھا، اس اعتبار کو دفن کرنے کا جو اس نے بڑی مشکل سے ان 2 مہینوں میں اس شخص پر کیا تھا جس سے 2 ملاقاتوں کے بعد وہ شادی کر چکی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور اسٹڈی میں چلی گئی۔ ساری فائلز کنگالنے کے بعد اسے ایک جگہ کا ایڈریس اور اس کے بالکل نیچے لکھے جیک کے نام کی ای میل نظر آئی۔ وہ ان دونوں چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے باہر آئی، کوٹ پہنا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ بہت سارے ڈر تھے جو سانپوں کی طرح سر اٹھائے اسے ڈسنے کو تیار کھڑے تھے۔ دوسری بار نہیں، اب کی بار ہرگز نہیں۔ وہ ان الفاظ کو تسبیح کی طرح دہراتی بس میں سوار ہوئی۔ اسے یہ بھول گیا تھا کہ وہ گھر کے جوتوں میں بغیر جرابوں کی اتنی ٹھنڈ میں باہر نکل آئی ہے۔ جو کوٹ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے پہنا تھا وہ اسے بلڈنگ کے باہر آتے ہی اتار چکی تھی۔ اسے اپنے جسم سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 30 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ اسے ڈھونڈنے جا رہی تھی، اور وہ جہاں جا رہی تھی وہ پہلی اور آخری جگہ تھی جس کے بارے میں وہ 2 گھنٹے کاغذوں میں گھسنے کے بعد جان پائی تھی۔ اگر وہ وہاں بھی نہ ہوا تو، اور اگر ہوا اور وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا رہا ہو تو، اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے ان 2 مہینوں میں اچھی بیوی بننے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ ہر اس چھوٹی بات کا خیال رکھ رہی تھی کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتی اور محسوس کرتی کہ مصعب وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ وہیں ختم کر دیتی تھی۔ اگر وہ کوئی کھانا خاص رغبت سے نہ کھاتا تو اسے دوبارہ نہیں بناتی تھی۔
بہت سارے کام ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ سونے سے پہلے وہ اس کا انتظار تب تک کرتی جب تک اس کے دروازہ کھولنے کی آواز نہ سن لیتی، اور اس کے آنے پر وہ سوتی بن جاتی۔ جب کبھی وہ گہری نیند میں سو رہا ہو تو وہ کروٹ بھی نہ لیتی کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اگر اس سب کے بعد بھی وہ اس رشتے کو چلا نہ پائی تھی تو شاید سب ٹھیک ہی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ رشتوں کو نبھا پائے۔ بس سے اترتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ وہ ایک آفس بلڈنگ تھی۔ اس نے ریسیپشن پر کھڑے ہو کر مصب کا نام بتاتے ہوئے اس کے بارے میں جاننا چاہا تو وہ 2 منٹ کمپیوٹر کھنگالنے کے بعد لڑکی نے اسے بتایا کہ اس شخص نام کا کوئی شخص یہاں کام نہیں کرتا، اور یہ سنتے ہی اس کا دل مزید بیٹھ گیا تھا۔ اسے وہ فلیٹ، گاڑی، شخص اور یہاں تک کہ وہ شادی بھی فراڈ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی میرج سکیم ہو گیا تھا؟ لیکن اگر ایسا ہوا بھی تھا تو سامنے والے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب کر کے اس کے دل کو کیا ملا تھا؟ نہ تو اس کے پاس کوئی پراپرٹی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز جو اتنی قیمتی ہو، اور اگر اس نے اس کے ساتھ رہنے کے مقصد سے شادی کی تھی تو بھی وہ رشتہ فی الحال کاغذی نوعیت کا ہی تھا، اور ایسا بھی مذہب کی مرضی سے ہی ہوا تھا کیونکہ وہ اسے ابھی وقت دینا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ آدھی رات تک انٹرنس ہال میں بیٹھی رہی۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو شاید اسے کسی اور جگہ ڈھونڈ نہ پاتی، اس لیے وہ آف ٹائم کے بعد بھی باہر بنی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ رات کو آفس سے نکلنے والے لوگ جس جگہ اسے بیٹھا چھوڑ گئے تھے صبح واپسی پر بھی اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ جب اگلے دن کے 10 بھی بج گئے لیکن مصب یا جیک میں سے کوئی بھی آفس میں داخل نہ ہوا اور نہ ہی باہر آیا تو وہ دوبارہ ریسیپشن ڈیسک پر گئی اور وہی سب پوچھا جو رات کو پوچھ چکی تھی، اور جب ملنے والا جواب بھی رات والا ہی پایا تو وہ وہیں گھٹنوں کے بل ڈھے گئی اور رونے لگی۔ ڈیسک پر کھڑی لڑکی گھبرا گئی اور پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس آئی اور اس کو پانی پلانے لگی۔ مغرب میں اس طرح کے واقعات دن میں 10 دفعہ نظر آتے ہیں، اس لیے لڑکی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈیسک پر گئی اور سامنے پڑی ٹوکری میں سے 2 عدد چاکلیٹس اٹھا کر واپس آئی۔ اسے ہدا پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے بینچ پر بٹھا کر خود چاکلیٹ کا ریپر اتارنے لگی۔ وہ لڑکی کل رات اسے جہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ صبح اسے وہیں بیٹھی ملی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ چلنے جتنی انرجی لے لے اور یہاں سے چلی جائے، کیونکہ آفس کے رولز کچھ زیادہ نرم نہ تھے، اس لیے وہ اس معاملے کو جلدی ختم کرنا چاہتی تھی۔ اگر ہائی اتھارٹیز میں سے کسی کو پتہ چلتا تو اس کی نوکری بھی جا سکتی تھی۔ دوپہر کو وہ اسکول جا کر اپنی 1 ہفتے کی لیو لے آئی۔ اس نے پچھلے کئی سال میں کسی قسم کی کوئی لیو نہیں کی تھی، اس لیے اسے کسی خاص مسئلے کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ جس وقت وہ بس سے اتری تو پرسوں ہوا ایکسیڈنٹ ایک دھماکے کے ساتھ اس کی یادوں کے پردے پر ابھرا۔ اس وقت وہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پائی اور پلٹ آئی تھی، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اسے اسی وقت دیکھنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے اس کے دماغ میں وہ منظر ابھر رہا تھا اس کے پاؤں اس جگہ کی طرف تیز ہو رہے تھے۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے ایکسیڈنٹ والی جگہ پہنچی تھی جہاں اب ٹوٹے ہوئے شیشیوں کو اٹھانے کے بعد ان کے بالکل باریک ٹکڑے روشنی پڑ کر کبھی اپنے ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی سامنے موجود شاپ میں گئی اور وہاں موجود آدمی سے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا۔ ایکسکیوز می، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان میں سے آپ کسی کا نام جانتے ہیں؟ شاپ والے نے سارا واقعہ سنتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن چونکہ میں اس جگہ موجود تھا تو میں ان کا حلیہ بتا سکتا ہوں۔ اس بھورے بالوں والے آدمی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک لڑکا تھا، سر پر بال نہیں تھے، کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا اسے ریک میں لٹکتا مصب کا کوٹ نظر آیا تھا۔ اس کا کوٹ غیر معمولی قیمت ہونے کی وجہ سے فوراً پہچانا جاتا تھا۔ وہ فوراً پوچھنے لگی، یہ کس کا ہے اور یہ یہاں کیوں ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ والے واقعے کے بعد سے ہی شاپ میں ہے، شاید کوئی چھوڑ گیا ہے اسے۔ اور خدا کو لگا جیسے آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد موجود دنیا تحلیل ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے کوٹ لیا اور دکان سے باہر آ گئی۔ وہ اسے یہاں بھول گیا ہوگا۔ ہاں، نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتی جا رہی تھی، اور اگلے کچھ گھنٹوں میں ہی وہ پولیس اسٹیشن جا کر اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھ آئی تھی، اور زخمی ہونے والوں کی تصویروں میں سے ایک بھی مصب کی نہیں تھی۔
آج تیسری شام تھی۔ مصعب کو گھر سے گئے ہوئے، لیکن وہ اب بھی پولیس میں رپورٹ کروانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ 3 دن پہلے۔ کتنے دن کے لیے جانا پڑے گا؟ مصعب ساتھ بیٹھے جیک سے اپنے ویلز جانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ باس، شاید 1 ہفتہ بھی لگ جائے، جیک نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا، اور مصعب ٹیبلٹ رکھ کر باقاعدہ اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا مجھ سے بار والی بات کا بدلہ لے رہے ہو جیک؟ مصعب نے کل ہی اس کا نیا بریک اپ کروایا تھا، جسے وہ ہمیشہ سے کرواتا آیا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے جیک کے چہرے پر موجود خباثت کو چیک کرنا چاہا، اور اس کے نکلے ہوئے دانتوں نے واضح بتا دیا تھا کہ ہاں بھائی، کیا زندگی حرام کرنے کا ٹھیکہ صرف تم نے لے رکھا ہے؟ میں بھی تو ہوں اس دنیا میں۔ ہے بڑی، دیٹ واز جسٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ یار، اس نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہر بار غلط فہمی مجھے ہی کیوں ہوتی ہے ہاں؟ جیک نے اس کے ہاتھ کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ جیک مائی فرینڈ، شی ڈونٹ سوٹ یو یار۔ مصعب نے ایک اور کوشش کی۔ اوہ، دین یو شیل ٹیل می بڑی۔ جیک نے اپنی تعریف پر دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے پر نظر نہ آنے والی گرد کو جھاڑا۔ اوکے، ویسے بھی اس کی ناک بہت چھوٹی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ناک کی جگہ سٹیکر لگا ہو۔ جیک نے مزید پھیلتے ہوئے کہا۔ بٹ شی واز کیوٹ۔ مصعب جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، لیکن ابھی تو تم نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہاں، میں نے اس لیے کہا کہ تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں۔ تمہیں کیا لگا میں نے تمہیں بچایا تھا اس سے؟ ارے میں تو اس سے بچا رہا تھا تم سے۔ مصعب نے خوب دل کھول کر اس کا مذاق اڑایا۔ باس، یور ٹرپ ایکسٹینڈیڈ ٹو 10 days، اوکے؟ جیک نے اپنے غصے کو اس راستے سے نکالا تھا، ورنہ تو اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ ایسے دوست کو تو بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے بولی لگا دینی چاہیے، کیونکہ جب بھی جیک کسی لڑکی سے اپنا تعلقات بڑھاتا تھا تو عین موقع پر آ کر مصعب ایسے کام بگاڑتا کہ جیک کو دو چار بار تو پولیس اسٹیشن کی بھی ہوا کھانی پڑی تھی۔ کس چکر میں ہاں؟ مصعب جانے والی کو اس کے خلاف اتنا بھڑکاتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس کے خلاف بےہودگی کا کیس بھی کر جاتی تھی۔ اوکے، آر یو مائی باس اور می؟ مصعب اپنی باس والی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولنے لگا۔ آف کورس باس، یو آر مائی باس۔ اوکے، یہاں روک دو بس، مصعب نے سامنے والے اسٹور سے ہدا کو نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اوکے۔ جیک نے گاڑی سائڈ پر لگا کر اسے اتارا، اور ابھی وہ باہر ہی آیا تھا جب اس کے بالکل سامنے 2 گاڑیاں بیچ سڑک پر پوری شدت سے ٹکرائی۔ ہدا اس وقت تک سڑک کراس کر چکی تھی، اور وہ دونوں سڑک کے مختلف کناروں پر کھڑے تھے۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ جیک اس سب کو دیکھ کر فوراً باہر آیا تھا، لیکن تب تک مصعب بے ہوش ہو چکا تھا، اور تھوڑی دور ان گاڑیوں کے ارد گرد لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ جیک نے دیکھا کہ اتنی سردی میں بھی مصعب کا چہرہ چند منٹوں میں پسینے سے بھر چکا تھا۔ فوراً اس نے اس کا کوٹ اتارا اور اس کی شرٹ کی بٹن کھول کر اسے گاڑی میں ڈالنے لگا۔ پھر اگلے 3 دن جیک نے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹتے ہوئے گزار دیے تھے۔ پہلے تو وہ اس کے گھر اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مصعب اور اس کی فیملی کے تعلق کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن چونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اگلی ہی صبح اس کے ڈیڈ کو بتا دیا، اور وہ ایک بار آ کر ہاسپٹل کے آدھے سٹاف کو ڈیموٹ کر کے جا چکے تھے۔ اتنے سارے لوگ ان کے ایک بیٹے کو ہی پچھلے 15 گھنٹے سے ہوش میں نہیں لا پا رہے تھے۔ مصعب کی پل پل کی رپورٹ انہیں پہنچ رہی تھی، لیکن وہ اور جیک دونوں بے بس تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پورے 20 سال میں مصعب کو آنے والا یہ پہلا اٹیک تھا، اور جو اتنا شدید تھا، ورنہ آج تک اس پوری ٹیم نے اتنے سال میں اس کا ایسا ری ایکشن نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم تھی جو ان سب بہن بھائیوں کے ہلکے سے بخار پر بھی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی تھی۔ جب مصعب کو پہلی بار یہ مسئلہ ہوا تھا تو اس کے چیک اپ کے بعد سب ڈاکٹرز کی متفقہ رپورٹ میں اس کی بیماری کو مائز پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر، یعنی حادثے کے بعد کی معمولی ذہنی بیماری کہا گیا تھا، اور ہر مہینے
تقریباً اس حوالے سے اس کا سیشن ہوتا تھا، اور اب تو کافی سال سے وہ چھوٹی چھوٹی علامات بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس کے ڈیڈ اور جیک زیادہ پریشان تھے۔ تیسری رات اسے ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آنے کے آدھے گھنٹے بعد تک وہ چپ چاپ لیٹا ہدا کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو دوا دیتے جیک سے اس نے پوچھا، وہ نہیں آئی کیا؟ کون؟ جیک نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ پھر فوراً اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ پانی کا گلاس رکھتا ہوا الٹے قدم آہستہ آہستہ پلٹا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے وہ کیسے بھول گیا کہ وہ کوئی اور بھی ہے جو مصب کا انتظار کر رہا ہوگا؟ جب تک مصب کو جیک کی آنکھوں کے تاثرات اور اس کے الٹے قدموں دروازے کی طرف جانا سمجھ آیا تھا، وہ پہلے ہی دروازہ کھولتا باہر نکل چکا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ جیک اپنے پورے زور سے باہر سے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر کھڑا تھا، اور اندر بیماری کی حالت میں مصب اتنے ہی زور کے ساتھ دروازہ کھولنے کی تگ میں لگا تھا تاکہ وہ جیک کا بھیجا نکال کر اسے محفوظ کر کے عجائب گھر میں رکھوا سکے۔ بھائی سوری نا، مجھے سچ میں یاد نہیں رہا۔ ابھی 2 مہینے تو ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، کون سا 2 صدیاں ہو گئی جو مجھے یاد رہتا۔ اور اندر کھڑے انسان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح جیک کی جان لے لے۔ باس، جیک پچھلے 1 گھنٹے سے گھٹنوں کے بال زمین پر کان پکڑے بیٹھا تھا، اور وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے CCTV کیمرے کی اور وہ ریکارڈنگ دیکھنے میں مصروف تھا جہاں اس کی بیوی پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہر اندر آنے والے اور باہر جانے والے کے چہرے کو چونک کر دیکھتی اور پھر مایوسی سر جھکا دیتی۔ جیک، اب کیا ہوگا یار؟ میں پچھلے 3 دن سے غائب ہوں، اس کو کیا کہوں گا میں؟ وہ بچوں کی طرح جیک سے پوچھ رہا تھا، جیسے اس کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ جیک زمین سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بولا، میں گھر جاتا ہوں باس، اور اسے سب بتا کر ساتھ لے آتا ہوں۔ جیک نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جیک آج تک اس کی فوراً شادی کی وجہ نہ جان پایا تھا، اور نہ ہی اس نے اس رشتے کی کوئی خاص توجہ دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار بھی 2 سال کے بعد وہ خود ہی اپنے پچھلے 2 افیئرز کی طرح اکتا جائے گا اور سب پھر ختم ہو جائے گا، پھر چاہے یہ شادی ہو یا افیئر۔ لیکن اب اسے اتنا پریشان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی سوچ بالکل غلط تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے اس لڑکی کو بغیر پلک جھپکے دیکھا تھا، اور یہ بات نارمل ہرگز نہ تھی۔ اس بار یہ رشتہ کم از کم مصب کی طرف سے ختم نہیں ہوگا، اس بات کا جیک کو یقین آ چکا تھا۔ اور جیک اگلے ہی گھنٹے اس کے کہنے پر اس کے فلیٹ میں گیا تھا، پر کافی بار ناک کرنے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ماسٹر کی سے دروازہ کھلایا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ خود بلڈنگ سے جاتے ہوئے اس نے آفس میں کسی کو بیک ڈیٹس کی ٹکٹس، ہوٹل کے کچھ ڈاکیومنٹس اور ایک لیٹر لکھ کر مصب کے فلیٹ میں رکھنے کو کہا تھا، اور جانے سے پہلے بلڈنگ کے اس فلور کی فوٹیج لینا نہیں بھولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہدا کے پرانے فلیٹ کے سامنے کھڑا مصب کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے باہر ہی انتظار کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ جب مصب نے دروازہ کھولا تو لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ دیوار کو ٹٹولتے ہوئے اس نے ہاتھ مارا تو سارے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ اسے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ہدا، وہ اس کا نام لیتا ہوا آگے بڑھا۔ ہدا نے نظریں اٹھائی اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں کل تک والی پریشانی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور صوفے پر بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کر سامنے والی دیوار کو گھورنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ وہ تو اسے بہت ہی غیر ذمہ دار سمجھ رہی ہوگی۔ جب وہ کچھ بھی نہ بولی تو مصب نے مڑ کر اسے دیکھنا ہی چاہا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو صوفے پر گرنے والی تھی۔ اگر وہ چند سیکنڈ اور نہ مڑتا تو شاید وہ گر چکی ہوتی۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے مصب کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ دل بھی کانپ چکا تھا۔ جیک، دروازہ کھولو گاڑی کا۔ اور پھر ان دونوں میں سے کسی کو خیال نہ رہا کہ گاڑی کس سپیڈ سے چل رہی ہے۔ راستے میں مصب اگلے 10 منٹ کے اندر ڈاکٹر کو آنے کا کہہ چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے ہدا کو چیک کیا تو وہ حیرانگی سے مصب کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے مصب کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ گو اہیڈ ڈاکٹر اینڈ ٹیل می واٹ ہیپن ٹو ہر۔ ڈاکٹر، مجھے بتائیں اسے کیا ہوا ہے؟ مصب نے سرد آنکھوں سے پوچھا تھا، اور پاس کھڑا جیک اس کی آنکھوں میں اپنی کم بختی دیکھ کر مسلسل دعا کر رہا تھا کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ ڈائریکٹر، کام ڈاؤن، شی از جسٹ سلیپنگ۔ ڈائریکٹر، آرام سے بیٹھیں، یہ بس سو رہی ہے۔
ڈاکٹر نہیں جانتا تھا کہ سوئی ہوئی لڑکی کا اس کے ڈائریکٹر سے کیا تعلق ہے، اور اسے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن اپنے پوری کیریئر میں اس نے اس قسم کی ایمرجنسی پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اور وہ بھی اس بندے کے حوالے سے جس سے اسے کوئی بھی توقع نہیں تھی۔ ایمرجنسی بھی کیا کہ سوئے ہوئے شخص کا چیک اپ کروایا جا رہا تھا کہ وہ اٹھ کیوں نہیں رہی۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ اس نے اپنی بے اعتباری دکھاتے ہوئے کہا۔ یس ڈائریکٹر، آف کورس، یو کین فیل ہر نارمل پلس۔ جی بالکل ڈائریکٹر، آپ ان کی سانس کی رفتار بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک سوتے ہوئے بندے کو سوتا ہوا کیسے ثابت کرے۔ اوکے یو کین گو ناؤ۔ پھر جیک نے اسے پکارا۔ باس۔ ہاں تم بھی جاؤ جیک یہاں سے، اس نے بالکل آہستہ آواز میں اسے جانے کا کہا۔ جیک جانتا تھا کہ اب اگر دنیا ادھر سے ادھر بھی ہو جائے اس کا بہت کسی کی بات نہیں سنے گا جب تک وہ اس سارے معاملے سے ڈیل نہیں کر لے گا۔ اس لیے باہر ٹیبل پر پڑے اس کے لیپ ٹاپ پر وہ پچھلی ڈیٹس کی ایئر ٹکٹ اور ہوٹلز وغیرہ کے کچھ کاغذات اور بلڈنگ کی فوٹیج رکھتے ہوئے چلا گیا تھا۔ اور پھر وہ ساری رات اس نے بیٹھ کر گزاری۔ جب اسے یقین آ گیا کہ وہ صرف سو رہی ہے تو وہ اپنا لیپ ٹاپ لیے باہر آیا اور ساری رات ریسیپشن ڈیسک کے پاس بیٹھی روتی ہدا کو دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں اس وقت بھی نہیں روئی تھی جب اس کا رونا بنتا تھا، پھر وہ اس کے لیے کیوں رو رہی تھی؟ وہ لگاتار سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھتا جا رہا تھا۔ صبح کے 9 بج گئے تھے لیکن ابھی بھی وہ نہیں جاگی تھی۔ وہ دوبارہ سے پریشان سا جیک کو کسی اور ڈاکٹر کو بلانے کا کہتا ہوا ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ پہلے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اور آخر کار جب چوتھے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ وہ صرف سو رہی ہے تو اس کی پریشانی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی گئی۔ خدا اٹھو یار! وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے اٹھا رہا تھا، لیکن وہ تو ایسے گھوڑے بینچ کر سو رہی تھی جیسے آج تک صرف جاگتی رہی ہو۔ دوپہر میں جیک آیا تھا اور زبردستی اسے کھانا کھلا کر دوا دے کر چلا گیا تھا۔ جیک کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے لگا جیسے وہ جاگی ہو۔ خدا، اٹس انف ناؤ، گیٹ اپ پلیز۔ خدا بہت ہو گیا، اٹھو بھی۔ اس نے یہ طریقہ آزمانے کا سوچا تھا لیکن اس پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ وہ گہری نیند میں بھی سوئی سوئی لگ رہی تھی۔ اس نے کسی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا تو یہ کیا؟ خدا کی آئی ڈی پر 10 منٹ پہلے کا ایکٹیو سٹیٹس شو ہو رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ اتنا حیران ہوا کہ اسے یہ بھی بھول گیا کہ اس نے کسے کال کرنی تھی۔ خدا جب اٹھی تو وہ صوفے کے بجائے بیڈ پر تھی اور اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ مصحف کے دروازہ کھولنے اور اسے پکارنے کے بعد کیا ہوا تھا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ کروٹ لی تو وہ بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اسے ہلکی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کے جاگ جانے کے بعد اسے اپنے اتنے دن بغیر اطلاع دیے گھر نہ آنے کی کیا وجہ بتائے گا۔ پھر اس نے خدا کی ناک کے سامنے اپنی شہادت کی انگلی کی، اس کی سانس کی رفتار کو نوٹ کیا۔ پھر اس نے جیک کو اس کے ابھی بھی نہ اٹھنے اور کسی اور ڈاکٹر کو لانے کا کہتے ہوئے سنا تھا، اور اس کی آواز میں پریشانی کی جھلک کو واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اٹھ کر اس کی پریشانی ختم کر دے، لیکن پھر اسے پچھلے 3 دن یاد آئے جب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا پریشان ہونے دو ذرا، مجھے کتنا تنگ کیا اس نے۔ وہ آنکھیں بند کیے بالکل چت لیٹی رہی۔ ایک کے بعد ایک ڈاکٹر آ کر مصعب کو بتا رہا تھا کہ وہ صرف سو رہی ہے، اور مصعب ان سے چڑھ کر کہتا رہا کہ اگر وہ سوئی ہوئی تو پچھلے 19 گھنٹے سے اٹھ کیوں نہیں رہی۔ ہر کوئی اس کے سوال کا بہتر سے بہترین جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کوئی بھی وجہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہو یا انہیں کسی قسم کا سٹریس ہو تو وہ اس سے بحث کرنے لگتا کہ یہ تھکاوٹ یا سٹریس اتنے گھنٹوں سے ختم کیوں نہیں ہو رہا، اور آپ اسے کوئی میڈیسن کیوں نہیں دے رہے کہ تاکہ یہ جلدی اٹھ سکے۔ نیند کی میڈیسن ہوتی ہیں تو نیند سے جگانے کی کیوں نہیں؟ یہ بات کوئی اپنے ڈائریکٹر کو نہیں بتا پا رہا تھا اور خدا سے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ان سب کی ڈگریوں کو جعلی قرار دیتے ہوئے جیک سے بھی لڑ رہا تھا۔ خدا نے اسے آج سے پہلے اتنا چڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیک اسے کھانا دے کر دوا لینے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے کمبل کے اندر سے عادتاً فون پر ٹائم دیکھا تھا، پھر 1-2 آئے میسیجز کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جب ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے فوراً سے پہلے فون رکھا اور دوبارہ اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔
پھر اس نے مصنوعی غصے سے اس نے اٹھنے کو کہا، لیکن وہ اب بھی اٹھنے والی نہیں تھی۔ فون کا ایکٹیو اسٹیٹس دیکھتے ہوئے دوبارہ اٹھا اور بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر پڑے اس کے فون کو ہاتھ لگا کر چیک کیا، جو زیادہ گرم تو نہیں پر تھوڑی دیر پہلے استعمال ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی اس بچکانہ حرکت پر اسے شدید غصہ آیا، لیکن کچھ بھی کرنے یا کہنے کے بجائے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، اور ہدا، جس کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا کہ اس کی چوری پکڑی نہ گئی ہو، اس نے لمبی سکون کی سانس لی تھی۔ وہ 15 منٹ بعد تازہ بنے ہوئے نوڈلز کی پلیٹ لے کر آیا اور بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ ہدا اس بات پر تو یقین کر سکتی تھی کہ باہر تیسری جنگ عظیم لگ چکی ہے، لیکن اس بات پر نہیں کہ مذہب جیسے مینرز رکھنے والا بندہ بھی بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب وہ صرف کھا نہیں رہا بلکہ اسے سونگھا بھی رہا ہے۔ اس نے زیر لب کہا، ایڈیٹ کہیں کا۔ مسز ایڈیٹ، اس کے ایڈیٹ کہنے پر بآواز بلند اسے جواب دیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی نہیں اٹھ رہی تو نوڈلز کی وہ پلیٹ جو خالی ہو چکی تھی اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ کی اس سائڈ پر لے آیا جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی، اور پلیٹ میں چمچ کا ہلکا سا شور کرتے ہوئے پلیٹ کو بالکل اس کے منہ کے اوپر الٹ دیا۔ نہیں! خدا کی آنکھیں چونکہ بند تھی اس لیے اسے لگا کہ سچ مچ وہ اسے اٹھانے کے لیے یہ کر دے گا۔ وہ فوراً سے پہلے اٹھی تھی، پر یہ کیا، پلیٹ تو خالی تھی، اور مصحف کا چہرہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ واہ، گڈ ایکٹنگ! وہ کمبل پیچھے کرتے ہوئے بالکل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے لگا۔ میرے سر کو بلیوں کے سر کی طرح مت تھپکو، خدا نے اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اسے گلے لگا کر کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ یہ کام اس وقت کرنا چاہتا تھا جب وہ اس کے آفس میں گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کے لیے رو رہی تھی، اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا جب تک کہ وہ خود اسے جانے کا نہ کہہ دے۔ بے شک وہ ابھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اسے جب بھی محبت کرنی تھی اسی سے کرنی تھی۔